الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ 2 جمعوں سے مسلسل ملکی حالات اور بالخصوص ہمارے ملک میں چلنے والی میڈیا، چاہے اس کا تعلق الیکٹرانک میڈیا سے ہو یا پرنٹ میڈیا سے، اس کی ناانصافیاں اور جھوٹ اور غلط بیانیاں اور اسی طرح سے جھوٹ پر اعتماد کرنا، خبروں کو تبدیل کر دینا، حقائق کو بدل دینا، اس سے متعلق اور سابقہ خطبہ جمعہ میں کشمیر کے قضیے، کشمیر میں جو فساد اٹھا ہے، جس میں اقلیات کچلی جا رہی ہیں، جس معاملے کو لے کر کے اتنا بڑھاوا دے دیا گیا کہ اب تک 60 سے زائد افراد وہاں پر قتل کیے جا چکے اور اسی طرح سے 100 کے قریب نوجوانوں کی بینائی جا چکی، اس سے متعلق اور سلفیت پر، جماعت اہل حدیث پر یا وہابیزم پر ایک چینل کی طرف سے جو اتہام لگایا گیا، کشمیر کے قضیے کو جماعت اہل حدیث یا سلفیت یا وہابیزم سے جوڑ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ مکتب فکر اور یہ انداز فکر ہمارے ممالک میں، ہمارے علاقوں میں شدت پسندی پھیلانے کے لیے سرکردہ ہیں اور نشیط ہے، یہ لوگ دہشت گردی پھیلاتے ہیں، یا اس انداز کے اتہامات اور ان اتہامات کو سامنے رکھ کر چند سوالات آپ کے سامنے رکھے گئے تھے کہ جماعت اہل حدیث یا سلفی جماعت یا قرآن و سنت کے حاملین، قرآن و سنت کے سچے ترجمان یا وہابیزم، جن لوگوں نے ملک کی جنگ آزادی میں، ملک میں امن و سلامتی کو قائم کرنے میں اس حد تک قربانی دی کہ تارا چند لکھتے ہیں کہ صرف جماعت اہل حدیث کے کم و بیش 5 لاکھ علماء کرام کو اس جنگ آزادی میں شہید کر دیا گیا۔ بے شمار واقعات موجود ہیں نہرو سے متعلق اور اسی طرح سے ملک کے بڑے وزراء سے متعلق، ان کے اقوال، وہ حقائق جو مختلف کتابوں میں موجود ہیں، ان کا تذکرہ بھی کیا گیا تھا اور یہ سوال اٹھائے گئے تھے کہ کون سے اسباب ہیں کہ اس وقت وہابیزم کا بہانہ بنا کر صوفیزم کو بڑھاوا دینے والے سعودی عرب اور اسی طرح سے اہل توحید کو جو نشانہ بناتے ہیں، کون سے اسباب تھے کہ ماضی میں بھی اور موجودہ وقت میں بھی سیاسی اتحاد اور اسی طرح سے ان لوگوں کو مقام دینے، یا وہاں کا بادشاہ آتا ہے تو اس کو لال قلعے کا پلیٹ فارم مہیا کر کے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے نمائندوں کو اس کے استقبال کے لیے مجبور کیا جائے یا دعوت دی جائے اور اس کا استقبال کرایا جائے، یہ سارے کے سارے حقائق موجودہ میڈیا نے جس انداز سے جماعت اہل حدیث کے خلاف اٹھائے ہیں، اگر ماضی کی داستان دیکھی جائے تو پوری پولیٹکس اور ساری کی ساری سیاست اور ہندوستان کے بڑے بڑے وزراء اس کی زد میں آ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے اتنا احترام کیوں کیا، اتنا مقام کیوں دیا، اتنی عظمت کو کیوں سمجھا۔ کون سے اسباب تھے کہ ملک سعود رحمت اللہ علیہ جب 1953 میں یہاں آتے ہیں، بنارس تشریف لے جاتے ہیں، تو وہاں ان کے اعزاز میں، ان کے احترام میں جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ میں غیر مسلموں کے مندروں کو اور معبودان باطلہ کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہتا،
تو مندروں کی نگری بنارس میں ان کے اعزاز اور احترام میں کون سے اسباب کی بنیاد پر مندروں پر کالے کپڑے ڈال دیے گئے تھے؟ کون سے اسباب تھے؟ اس کا جواب دیا جائے کہ اس انداز سے کسی جماعت کو جو قرآن و سنت اور قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کو بلند کرنے کے لیے پیدا ہوئی اور اسی مقصد کی تکمیل کے لیے ہمیشہ اس نے اپنے کارہائے عمل انجام دیے، اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اس نے ہمیشہ دہشت پسندی اور دہشت گردی اور بے چینی کی مخالفت کی، اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اس نے وطن عزیز ہندوستان میں ہمیشہ امن و سلامتی کے بول بالے کے لیے سارے اقدامات کیے۔ کون سے اسباب ہیں کہ سب سے زیادہ نشانہ اسی کو بنایا جاتا ہے؟ کئی مرتبہ چند مہینوں کے درمیان کئی مرتبہ مختلف نیوز چینلوں سے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ان کا نام لے کر، ان کے مسلک کا نام لے کر ان کو بدنام کرنے اور دہشت گردی سے جوڑنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ آخر اس کے اسباب بتائے جائیں۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ذمہ داران آگے آئیں، میں یہ اپیل کروں گا کہ سارے مکاتب فکر کے لوگ آگے آئیں اور اس کے بعد اس بات کا ایکشن لیا جائے کہ اس انداز سے ایک ایک کر کے اگر مسلمانوں کی تنظیموں کو مشکوک کر کے مسلمانوں کو کمزور کیا جاتا رہا تو آگے آنے والے وقت میں آج کوئی نشانہ ہے، کل کسی کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اس وجہ سے یہ ناقابل برداشت ہے۔ اس چیز سے متعلق گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے چند حقائق رکھے گئے تھے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں اس تلخ حقیقت کو بتانا چاہتا ہوں جو مسلمانوں کی حقیقی کمزوری بن چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں انتشار پیدا نہ کرو، اختلاف پیدا نہ کرو، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ قرآن و سنت کی بنیاد پر تم لوگ ایک رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر سچے مسلمان بن جاؤ۔ قرآن و سنت کی بنیاد پر ایک رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر اپنے آپ کو متحد کر لو۔ قرآن و سنت کی بنیاد پر اگر تم نے اتحاد پیدا کر لیا تو ایسی صورت میں یقیناً دشمنوں کی کوئی سی بھی نگاہ اور دشمنوں کی کوئی سی بھی سازش اگر اٹھے گی تو ایسی صورت میں ہم لوگ یہی کہیں گے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ لوگ بھی مکر کرتے ہیں، وہ لوگ بھی سازشیں کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین بھی تدابیر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین بہترین تدابیر کرنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکلے دشمنان اسلام نے ان کو گھیر رکھا تھا، چوکیاں لگا رکھی تھی کہ یہ نکلنے نہ پائیں، لیکن اللہ رب العالمین کی اجازت ہوئی، آپ نکلے تو نکلنے کے بعد جس انداز سے آپ نے دشمنان اسلام کے آگے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق آیت الکرسی کی تلاوت کی، ان کی بینائی چلی گئی، وہ لوگ دیکھ نہیں سکے کہ کون کیا حرکت کر رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے حقائق قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں تھے۔ آج بھی اگر مسلمان متحد ہو جائے، مسلمان ایک رسول کو مان لے، مسلمان ایک کتاب کو مان لے، مسلمان ایک قبلے کو مان لے، مسلمان ایک قانون کو مان لے، تو ایسی صورت میں بعید نہیں ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد دنیا کے دشمنوں اور اسلام دشمنوں کے آنکھوں میں دھول جھونک دے گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان کم و بیش 2 4 10 فرقوں میں تو تبدیل ہو ہی گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ 71 اور 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، کلھا فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے جہنمی ہیں سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ ایک جماعت، وہ فرقہ ناجیہ، وہ نجات پانے والی جماعت، وہ نجات پانے والا گروہ جس کو جنت میں بھیجا جائے گا، وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج میں جس راستے پر ہوں، میں جس راستے کو اختیار کرتا ہوں، جو آج کے دن جو دستور اختیار کیا جاتا ہے اور میرے صحابہ میرے ساتھی جس دستور کو اختیار کرتے ہیں اس چیز کو اختیار کرنا یہ فرقہ ناجیہ کی بڑی علامت ہے۔ اور کوئی بتا دے اس دن جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج کے دن میں جس دستور پر ہوں، میں جس ضابطے پر ہوں، جس قانون پر ہوں، اس قانون پر چلنے والے فرقہ ناجیہ ہیں۔ کوئی ایک انسان ثابت کر دے کہ اس دن کوئی امام پیدا ہوا رہا ہو، اس دن کوئی دوسری فقہ
رائج پائی ہو، اس دن کسی دوسرے دستور کو رواج ملا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، قرآن مجید تھا، یا سنت رسول تھی، یا اس کے مطابق عمل کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ تو آج کے دور میں بھی اگر انسانیت کو نجات چاہیے، انسانیت کو فلاح چاہیے، انسانیت کو کامیاب ہونا ہے، انسانیت کو آپسی انتشار کے نتیجے میں آنے والی مشکلات کو دور کرنا ہے، انسانیت کو سکون کی زندگی اختیار کرنی ہے، امن و سلامتی اختیار کرنی ہے، تو ایسی صورت میں تمام کے تمام انسانوں کو قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کو بلند کرنا ہوگا۔ اس ضمن میں وہ تمام کے تمام اقوال، وہ ساری کی ساری رائیں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں یا قرآن و سنت سے میل نہیں کھاتی، ان کو احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ بالائے طاق رکھ کر کے چھوڑنا ہوگا۔ یہی مسلمانوں کے مسائل کا، مسلمانوں کی مشکلات کا واحد حل ہے۔ آپ جس طرف بھی نگاہیں اٹھا لیں، آپ ہریانہ کو دیکھ لیں، آپ گجرات کو دیکھ لیں، آپ جس جانب بھی نگاہیں اٹھا لیں، آپ کشمیر کا دراسہ کر لیں، یا بین الاقوامی سطح پر نکل کر کے آپ فلسطین کے حالات کو دیکھ لیں، سیریا کے حالات کو دیکھ لیں، یمن کے حالات کو دیکھ لیں، اور اسی طرح سے افغانستان اور عراق کے حالات کو دیکھ لیں، جہاں بھی آپ نگاہیں دوڑائیں گے ہر جگہ مسلمان سسکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر جگہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ دشمنان اسلام نے خود مسلمانوں کو استعمال کر کے، دشمنان اسلام نے کبھی بلا واسطہ اور کبھی بالواسطہ مسلمانوں کے بچوں تک کو قتل کر دیا، ان کی خواتین تک کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ان کے ساتھ ظلم و جور کی ایسی داستان لکھی جاتی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخر کون سے اسباب ہیں؟ اسباب بھی تلاش کیے جائیں۔ مسلمان ایک علاقے میں ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پیروکار ہوں، دوسرے علاقے کا مسلمان کہتا ہے کہ میں حنبلی ہوں، تیسرے علاقے کا مسلمان کہتا ہے کہ میں مالکی ہوں، چوتھے علاقے کا مسلمان کہتا ہے کہ میں شافعی ہوں۔ آخرکار مسلمان محمدی ہو کر دکھا دے، آخرکار مسلمان قرآن و سنت کا حامل ہو کر کے دکھا دے۔ اگر مسلمانوں نے اس اتحاد و اتفاق کو قائم کر لیا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار لی، تو ایسی صورت میں مسلمان راہ نجات پا سکتا ہے۔ معاف فرمائیں گے، ہم آج کے دور میں اس قابل ہی نہیں رہے کہ اللہ رب العالمین کی نصرت یا اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے شامل حال ہو۔ اس وجہ سے ہم کو اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنی ہوگی، ہم کو دیکھنا ہوگا، ہم معاملات کے اندر، مسائل کے اندر، اختلافات کے اندر، انتشار کے اندر جو مسائل ہمارے ہوتے ہیں، چاہے توحید کے مسائل ہوں، اتباع رسول کے مسائل ہوں، نماز کا طریقہ ہو، تراویح کے مسائل ہوں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسئلہ ہو، حج کی ادائیگی کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، نوافل سے متعلق ہو، کھانے پینے سے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو یا معاملات سے متعلق ہو، کسی بھی چیز میں مسلمان یہ ثابت کر دے کہ اس نے قرآن و سنت کی پیروی کی ہے۔ مسلمانوں کا المیہ تو یہاں تک پہنچ گیا کہ صلاۃ جنازہ تک کے مسائل میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ ثنا پڑھی جائے، کوئی کہتا ہے کہ ثنا نہ پڑھی جائے، کوئی قبروں پر جا کر سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے اور کوئی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے، جبکہ قرآن و سنت کے واضح فیصلے اس معاملے میں قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ تو اس انتشار کا، اس اختلاف کا کون سا جواز پیش کیا جائے گا؟ بچہ پیدا ہو تو اختلاف، بچہ جوان ہو تو اختلاف، بچہ ادھیڑ عمر کو پہنچ جائے تو اختلاف، بوڑھا ہو تو اختلاف، اور گزر جائے دنیا سے تو صلاۃ جنازہ اور قبر کے مسائل میں اختلاف۔ تو ان اختلافات کے ساتھ مسلمان اگر زندگی گزارے گا تو معاف فرمائیں گے مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر اختلاف برائے اختلاف نہیں ہے، اختلاف کے معاملات میں ہم اس نتیجے کو پہنچے ہیں کہ قرآن و سنت کا واضح فیصلہ ہمارے سامنے نہیں آ پا رہا ہے اور اس کی بنیاد پر اختلاف ہے، تو ایسی صورت میں اس اختلاف کو گوارا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن قرآن و سنت کی وضاحت کے بعد، قرآن و سنت کے واضح ہو جانے کے بعد، اور کسی بھی مسئلے میں قرآن و سنت کا حکم اور قرآن و سنت کا فیصلہ آ جانے کے بعد
اس کے باوجود ہم اختلاف کرتے ہیں، فقہی آراء پر دوڑتے ہیں، دوسروں کے اقوال کو لیتے ہیں، تو اس اختلاف کا کون سا جواز ہے؟ اس وجہ سے ہم کو اپنی زندگی پر، اپنے دستور پر، اپنے معاملات پر، اپنی طرز زندگی پر نظر ثانی کرنی ہوگی، تب جا کر کہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان امن و سکون کی زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی مسائل ہیں، جو بھی ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہیں۔ اس وجہ سے ہم کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے اعمال پر، اپنی طرز زندگی پر نظر ثانی کر کے اس کو قرآن و سنت، قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کے ماتحت آ کر اس کی روشنی میں حل کرنا ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ ہماری زندگی میں کوئی حل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ ماضی کے داستان پڑھ لو، سیرت رسول کا مطالعہ کر لو، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھ ڈالو کہ وہ لوگ معصوم تھے، جنت کی بشارت دے دی گئی، جنت کی خوشخبری دے دی گئی، دنیا ہی کے اندر یہ فائنل کر دیا گیا کہ ان لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس کے باوجود زندگی کا کیا معاملہ تھا، زندگی کا کیا حال تھا؟ تنہائی میں ہوتے تھے تو آنسو بہتا رہتا تھا، تنہائی میں ہوتے تھے تو بلکتے رہتے تھے، توبہ و استغفار کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی ہمارے اسلاف کی، اور ہمارے بارے میں اگر دیکھا جائے تو جنت کہاں اور ہم کہاں، اعمال صالحہ کہاں اور ہم کہاں۔ اس کے باوجود بڑے آرام کے ساتھ یہ سوچتے ہیں کہ جمعہ کی نماز ادا کر لی تو راہ نجات مل گئی، یہ سوچتے ہیں کہ بڑے آرام کے ساتھ کوے کی چونچ کی طرح سے نماز پڑھ کے جلدی جلدی نماز ادا کر کے مسجد سے نکل گئے تو راہ نجات مل گئی، ہم کامیاب ہو گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہماری کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، سجدے میں پڑے پڑے ان لوگوں کے مبارک پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ یہ حالت تھی کہ بھوک اور پیاس کے نتیجے میں یہ لوگ گلیوں میں تنہا ٹہلا کرتے تھے۔ یہ حالت تھی کہ بھوک اور پیاس کے نتیجے میں جب کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا تو یہ لوگ روزے کی نیت کر لیا کرتے تھے۔ یہ عالم تھا توبہ و استغفار کا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے اس طرح سے آواز اٹھتی تھی جیسے کڑھائی میں کوئی چیز ابال کھا رہی ہو۔ یہ عالم تھا۔ اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ اتنی ہلاکت میں کیوں پڑتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ یہ عالم تھا ہمارے اسلاف کا۔ ہم دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں۔ ایک انسان بانمازی ہے، ایک انسان روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے، ایک انسان صدقات و خیرات کرتا ہے، ایک انسان تہجد کا قیام کرتا ہے اور ساری کی ساری عبادات کو انجام دیتا ہے، لیکن آپ اس سے لین دین کر کے دیکھ لیں، معاملات کر کے دیکھ لیں، کوئی زمین خرید کر کے دیکھ لیں، اس کو قرضہ دے کر کے دیکھ لیں، اس سے تجارت کے معاملات کر کے دیکھ لیں، جہاں معاملات کا مسئلہ آئے گا وہ تہجد گزار، وہ نمازی، وہ روزے دار، وہ حاجی اور عمرہ کرنے والا انسان وہی آپ کے ساتھ غبن کرے گا، وہی آپ کے ساتھ دھوکہ کرے گا۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ آپ صرف نمازیں ادا کر لیں، اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ آپ صرف حج کی ادائیگی کر لیں، روزوں کا اہتمام کر لیں۔ اسلام یہ بھی ہے کہ انسان لوگوں کو تکلیف دینے سے بچے۔ اسلام یہ بھی ہے کہ انسان حلال و حرام کی تمیز کر کے حلال پر اکتفا کرے۔ اسلام یہ بھی ہے کہ انسان سچائی کے ساتھ معاملات کرے، لیکن مسلمان جہاں معاملات کے باب میں آتا ہے، معاملات کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، تو ایسی جگہوں پر 90% سے زیادہ لوگ ایسے ملتے ہیں جو مسلمانوں کو آپس میں دھوکہ دیتے ہیں، غبن کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تجارت کو بڑھاوا دینے کے لیے قیمتیں بڑھاتے ہیں، جھوٹ بول کر قیمت کو بڑھا کر اور جھوٹ بول بول کر اپنے سامان کی اہمیت دلا دلا کر اس کو بیچتے ہیں۔ نہ جانے کون کون سے جرائم کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو جہاں اپنی عبادات کو درست کرنا ہے
وہیں اپنے معاملات کو بھی درست کرنا ہے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے اسی طرح سے ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری جب موت واقع ہو تو ایسی حالت میں ہو کہ تم مسلمان ہو، مسلمان ہونے کی حیثیت سے دنیا سے اٹھائے جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے قبر کے اندر جو 3 سوالات وضع کیے ہیں، رکھے ہیں، اگر مسلمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں آنکھیں ملتی ہیں، دنیا سے اٹھائے جاتے ہو، دنیا سے رخصت کیے جاتے ہو، تو ایسی صورت میں قبر میں ان سوالوں کے جواب دے پاؤ گے، ورنہ ناکام ہو جاؤ گے۔ آخرت کی پہلی منزل میں ہی ناکام ہو گئے تو پوری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اگر اپنے معاملات کو اور ہمیشگی والی زندگی کو درست کرنا ہے، اس کو نکھارنا ہے، اس کے اندر بہتری لانی ہے، تو دنیا کی مؤقت زندگی اور محدود زندگی کو سدھار لو اور اس میں اچھے انداز کی زندگی گزارو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، تم لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم لوگ جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ رب العالمین نے اس اسلام کے ذریعے، قرآن و سنت کے ذریعے تم کو اس سے نجات دی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ رب العالمین اسی طرح سے اپنی نشانیاں تمہارے سامنے ذکر کرتا ہے تاکہ تم لوگ آپس میں ہدایت اختیار کر لو، تاکہ تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی جانب بلائے، برائیوں سے روکے اور برائیوں سے منع کرے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے اور کامیاب ہیں۔ سورہ آل عمران کی 4 آیتیں، 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے پہلی حقیقت ذکر کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو تم لوگ اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں انتشار پیدا نہ کرو۔ مشہور محدث اور مشہور فقیہ علامہ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ ان لوگوں کو آپس میں مل جانے اور ایک دوسرے کے خلاف سازش کرنے اور تفرقہ پیدا کرنے سے روکا گیا ہے اور آپس میں اتحاد پیدا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح سے امام قرطبی فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یأمر بالالفۃ وینہی عن الفرقۃ لأن الفرقۃ ہلکۃ والجماعۃ نجات، فرمایا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ رب العالمین نے آپسی میل ملاپ اور محبت کا حکم دیا اس آیت کریمہ میں، اور انتشار سے اور تفرقہ سے ہم کو دور رہنے کا حکم دیا، کیونکہ تفرقہ پیدا کرنا یہ ہلاکت کا باعث ہے، اور آپس میں اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت اور ایک جماعت کے تحت زندگی گزارنا یہ انسان کے لیے راہ نجات ہے، اس کو اختیار کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان حبل اللہ هو الجماعہ، اللہ رب العالمین کی رسی سے مراد جماعت ہے، اجتماعیت ہے، یعنی انسان ایک جماعت کے تلے قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارے، یہی انسان نے اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا معنی اور مفہوم ہے۔ اسی طرح سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس علیکم بالطاعۃ والجماعہ فإنها حبل اللہ الذی امر بہ، اے لوگو اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اطاعت کے ذریعے، اجتماعیت کے ذریعے، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے تم اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو گے، اور اسی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، یہ امت ایک امت ہے اور میں تنہا اکیلا رب ہوں، لہذا صرف میری عبادت کرو۔ اور بعض آیات میں ہے فَاتَّقُونَ، تم لوگوں کی جماعت اور امت ایک امت ہے، میں تنہا رب ہوں، لہذا اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ سورہ مومنون اور سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسا فرمایا۔ اسی طرح سے تفرقہ پیدا کرنے اور انتشار پیدا کرنے کو شیطان کا عمل کہا گیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، لوگو اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا وکل حزب بما لدیہم فرحون، ان مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور وہ خود بھی گروہ در گروہ ہو گئے، اور جو گروہ جس کے پاس جو چیز ہے اس کو لے کر کے خوش ہے، اسی میں مست ہے، اسی کے ذریعے سے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میرے پاس حق پہنچ گیا، جبکہ حق قرآن و سنت کی مہر کے بغیر، قرآن و سنت کے ثبوت کے بغیر حق کو حق نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اور ہر گروہ اس چیز پر مگن ہے جو چیز اس کے پاس ہے، جو دلائل اس کے پاس ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تین چیزوں کو پسندیدہ قرار دیا، تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں انتشار نہ پیدا کرو۔ اور اسی طرح یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور تیسری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی وہ ولی امر کے ہاتھ پر بیعت کرنا اگر اسلامی حکومت موجود ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اگر خلاصہ پیش کیا جائے تو تین چیزوں کی تلقین کی گئی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ انسان کے عقیدے میں وحدت ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کوئی وسیلہ پکڑے، ایسا نہ ہو کوئی قبروں پر چادر چڑھائے، ایسا نہ ہو کوئی قبروں کو پکا کرے، قبروں کو اونچا کرے، قبروں پر تعمیرات کرے، قبر والوں سے مانگے، ان کے سامنے منتیں رکھے، ان کے سامنے دعائیں کرے، ان کے آگے سجدہ کرے، رکوع کرے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں وحدت العقیدہ کا حکم دیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تعبدوہ، اس حدیث کے اندر، آیت کریمہ میں نہیں حدیث میں، کہ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور دوسری چیز جو اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہے وہ وحدت المصدر کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تمہارا مرجع و مصدر، تمہارا دین کا ماخذ اور دین جہاں سے حاصل کرتے ہو اس میں اتحاد ہونا چاہیے، وہ ایک ہی چیز ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اپنے امام کے اقوال کو لوں گا، کوئی دوسرا کھڑا ہو وہ کہے کہ میں اپنے امام کے اقوال کو لوں گا، اس طرح سے انتشار پیدا ہوگا۔ تو یہاں وحدت المصدر کی بات کہی گئی ہے کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی قرآن و سنت کو اختیار کر لو، اور قرآن و سنت ہی تنہا وہ مصدر ہے جو معصوم عن الخطا کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو معصوم بنایا گیا، دینی امور میں کوئی غلطی کرنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امکان ہی نہیں تھا، ایسی صورت میں ان کی بات نہ لی جائے تو کس کی بات لی جائے؟ ان کے علاوہ کسی کو معصوم بتا دیا جائے، کسی کو معصوم ثابت کر دیا جائے، کوئی بھی غلطیوں سے پاک نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معصوم بنایا، اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اور قرآن و سنت کو لیا جائے، یہی انسان کا مصدر ہے، اور اس پر وحدت اور اس پر اتحاد پیدا کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے ان تناصحوا من واللہ اللہ امرکم، کہ ان لوگوں کے ساتھ نصح اور خیر خواہی کرو جن کو اللہ رب العالمین نے تمہارا ولی امر، تمہارا ذمہ دار اور تمہارا حاکم بنا دیا ہے۔ اسلامی ممالک میں یا غیر اسلامی ممالک میں تمہارا دین کا ذمہ دار
عالم دین مفتی وقت جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرتا ہو اس کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اور اسی طرح سے تیسری حقیقت جو اس روایت کی روشنی میں علماء نے ذکر کی ہے وہ وحدت القیادہ کی ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہے اور ولی امر کی اطاعت کے امکانات ہیں تو ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ لیکن آج موجودہ دور میں ہمارے ملک میں اسلامی حکومت تو نہیں ہے لیکن اسلامی قیادت موجود ہے، قائدین موجود ہیں، علماء موجود ہیں، مفتیان موجود ہیں، فقہا موجود ہیں، لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہماری قیادت نے دوسروں کے ہاتھ پر بکنا شروع کر دیا۔ آج پیسے لے کر کے فتویٰ دیا جاتا ہے، پیسے لے کر کے سیاسی پارٹیاں تقسیم کی جاتی ہیں، پیسے لے کر کے بیانات بدلے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ غریب قوم، یہ غریب مسلمان کہاں جائے گا؟ اگر ہمارے علماء نے، ہمارے قائدین نے، ہمارے لیڈروں نے اس نمک حرامی کو نہیں چھوڑا، اس انداز کا غلط اسلوب نہیں چھوڑا، تو ایسی صورت میں وہ لوگ سن لیں کہ قیامت میں اللہ رب العالمین ان کو معاف نہیں کرنے والا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھ میں امت اسلامیہ کی قیادت کی شکل میں ایک امانت سونپی ہے۔ اس امانت کی ادائیگی ان کو اپنے نفس سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں پر اتنا دھیان نہ دیں جتنا امت اسلامیہ پر دیں، اپنی جیبیں اتنی نہ بھریں جتنا امت اسلامیہ کے غریبوں کی خیر خواہی کے لیے اور ان کی بیمار پرسی کے لیے اور ان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے وہ سرکردہ رہیں۔ جب اس انداز کی قیادت مسلمانوں کے پاس آئے گی تو ایسی صورت میں مسلمان صحیح انداز کی زندگی گزارے گا۔ تو اگلی چیز جو اجتماعیت کی اہمیت سے متعلق ہے، خطبے کا ایک جز ہے، اختصار کے ساتھ میں اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اجتماعیت کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس آیت کریمہ کی روشنی میں تو آپ سمجھ ہی لیں کہ ہم کو آپسی انتشار، اپنی رائے کو چھوڑ کر قرآن و سنت پر جمع ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن و سنت میں جو دلائل وارد ہوئے ہیں جن میں اجتماعیت کی اہمیت بتائی گئی ہے، ان میں سے پہلی چیز اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت میں یہ ہے کہ اجتماعیت اور اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی رحمت انسان کے شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے، اس کے لیے خیر خواہی کا پیغام بن جائے، اس کے لیے بہتری پیدا کرے، آسانیاں پیدا کرے، اس کے لیے اتحاد و اتفاق کی بنیادوں کو قائم کرے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، ترمذی کی حسن روایت ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ یہ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، انتشار پیدا کرنے والوں پر نہیں، اختلاف پیدا کرنے والوں پر نہیں، قرآن و سنت میں تفرقہ پیدا کرنے والوں پر نہیں، لیکن جو لوگ قرآن و سنت کی بنیادوں پر آپس میں اتحاد پیدا کر لیتے ہیں ان لوگوں پر اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا ہاتھ جس پر آ جائے وہ جانتا ہے کہ اس نے فرعون کو کیسے تباہ کیا، وہ جانتا ہے کہ اس نے قوم ثمود، قوم عاد اور قوم لوط میں کیسے عذاب بھیجے، وہ جانتا ہے کہ کس انداز سے آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ سونامی کیسے آتا ہے، وہ جانتا ہے کہ زلزلے کیسے واقع ہوتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہنستے مسکراتے چہرے کس انداز سے تباہ و برباد کیے جاتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ ظلم و جور کرنے والوں کے پنجوں کو کیسے توڑا جاتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزوں سے واقف ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے یا اللہ رب العالمین کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو قرآن و سنت کی حامل جماعت سے جڑنا ہوگا اور قرآن و سنت کے حوالے اپنے تمام کے تمام معاملات کو قرآن و سنت کے حوالے کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے دوسری فضیلت جو اجتماعیت و اتحاد و اتفاق کی ہے کہ وہ قیامت میں نجات اور اسی طرح سے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے افراد ہیں جو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین ان 7 افراد کو اپنے عرش کے سائے کے تلے رکھے گا۔ ان میں سے ایک آدمی، ایک صفت ذکر کی گئی، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ،
اجتمع علیہ وتفرقا. اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو ایسے افراد، دو سے زیادہ جماعت بڑھتی چلی جائے، چند ایسے افراد یا پوری کی پوری جماعتیں، دو ایسے لوگ جو آپس میں اللہ رب العالمین کی خاطر محبت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی خاطر نفرت کرتے ہیں، اسی پر جم جاتے ہیں، اسی پر اتحاد و اتفاق قائم کر لیتے ہیں اور اسی بنیاد پر آپس میں انتشار یا اختلاف کرتے ہیں. اگر اختلاف و انتشار کرنے کا جواز موجود ہے تو وہ قرآن و سنت کی مخالفت کی بنیاد پر ہے. قرآن و سنت کے اتحاد اور قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں مسلمانوں کو آپس میں متحد ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے اگر اس اتحاد کی مخالفت کرتے ہوئے کوئی قرآن و سنت کی مخالفت کرتا ہے تو اس سے مسلکی اختلاف اور اسی طرح سے عقیدے کا اختلاف، منہج کا اختلاف، قرآن و سنت کی بنیاد پر کوئی اختلاف کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ اختلاف یہ شکل اختیار نہ کر جائے کہ ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں، یہ اختلاف یہ شکل اختیار نہ کر جائے کہ ہم ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگیں. یہ اختلاف برائے اختلاف نہ ہو بلکہ اللہ رب العالمین کی خاطر ہو. اگر یہ اختلاف ہے تو یہ ممدوح ہے، یہ مذموم نہیں ہے. اس وجہ سے ہم کو قرآن و سنت کو بنیاد بنانا چاہیے. اسی طرح سے اس کی تیسری فضیلت، انسان کو اس کے ذریعے سے درجات میں بلندی ملتی ہے، یہ رفع درجات کا سبب ہے. اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعۃ تفضل صلاۃ الفذ ب27 درجۃ کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے کے مد مقابل 25 گنا زیادہ افضل ہے. اور بعض روایات میں 27 گنا کا تذکرہ ملتا ہے. انسان اجتماعیت اختیار کرے، نمازیں قائم کرے اور باجماعت نماز ادا کرے تو اس کے نتیجے میں انسان کو یہ فضیلت ملتی ہے. اسی طرح سے ضلالت و گمراہی سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے یہ اتحاد و اتفاق. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. معطا کی حسن روایت ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے تو انتشار پیدا نہیں ہوگا، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے تو گمراہ نہیں ہو سکتے. کتاب اللہ و سنت نبیہ، اللہ رب العالمین کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دو مظہر ہیں جو اتحاد و اتفاق کے ضابطے کے طور پر ہمارے سامنے ذکر کر دیے گئے. اسی طرح سے اس کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ قوت، طاقت اور مضبوطی کا ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت اور بلڈنگ کی طرح سے ہے. ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے، ایک پلر دوسرے پلر کو تقویت پہنچاتا ہے. کسی مبنا کے اندر، کسی بلڈنگ کے اندر ایک پلر گرا دیا جائے تو یقیناً اس میں کمزوری واقع ہوگی. اس وجہ سے مضبوطی مسلمانوں کی یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تقویت پہنچائے اور صحیح انداز سے قرآن و سنت کی بنیادوں پر ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد پیدا کرے. اسی طرح سے یہ اتحاد و اتفاق مسلمانوں کے آپسی تحفظ کا ذریعہ ہے. جو آج کل کے حالات کے مطابق ہم اگر دیکھیں تو یہ حدیث من وعن صادق آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد اور نسائی کی صحیح روایت ہے، فعلیک بالجماعۃ فانما یاکل الذئب القاصیۃ من الغنم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگوں پر جماعت کو لازم پکڑنا یہ لازمی اور واجب ہے، کیونکہ بکری وہی پکڑی جاتی ہے اور ریوڑ کی اسی بکری پر بھیڑیا حملہ کرتا ہے جو ریوڑ کی بکری اپنے ریوڑ سے پیچھے رہ جاتی ہے، وہ جماعت کو چھوڑ دیتی ہے، ریوڑ کو چھوڑ دیتی ہے. تو اگر آج مسلمان اپنی جماعت کو چھوڑ کر کے مختلف فرقوں، مختلف مکاتب فکر اور مختلف مسالک میں تبدیل ہو گئے تو حقیقت یہ ہے کہ آج کل کی دنیا میں جینے والے درندوں اور بھیڑیوں نے جس انداز سے مختلف شکلوں میں، کہیں اسرائیل کے نام سے، کہیں ہندوازم کے نام سے، کہیں کسی نام سے، کہیں کسی نام سے مسلمانوں پر مسلسل جو حملے کیے جا رہے ہیں یہ انہی بکریوں پر کیے جاتے ہیں جو مسلمانوں کی جماعتوں سے نکل کر قرآن و سنت کو چھوڑ کر، قرآن و سنت کی پیروی کو چھوڑ کر
مسجدوں کی جماعتوں کو چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، روزوں کو چھوڑ کر، حج کے فریضے کو چھوڑ کر اور قرآن و سنت کی ساری بنیادوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کے ریوڑ سے اور مسلمانوں کی جماعت سے نکل کر کے تنہا زندگی گزار رہے ہیں، ان لوگوں پر حملے کیے جاتے ہیں۔ آپ دراسہ کر لیں، آپ سروے کر لیں، جن جن علاقوں میں مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے وہاں شرک کرنے کا اسکیل بہت اونچا ہے، وہاں بدعات بہت زیادہ کی جاتی ہیں، وہاں اللہ رب العالمین کی مخالفت بہت زیادہ کی جاتی ہے، وہاں زناکاری عام ہے، وہاں جھوٹ بولنا عام ہے، وہاں دھوکہ دینا عام ہے۔ اور معاف فرمائیں گے ہمارے کشمیری بھائی، حقیقت یہی ہے کہ کشمیر کی حالت بھی اس کے برعکس نہیں، وہاں بھی یہ سب غبن، جھوٹ، فراڈ اور اس انداز سے شرکیات اور بدعات کا جس انداز سے رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان ظالموں کو ہمارے اوپر جو مسلط کر دیا گیا ہے یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام جس نے ہم کو ہر موقع سے اتحاد و اتفاق کے مظہر کی تلقین کی، یہاں تک کہا کہ دن بھر میں مسلمان اپنے محلے کی مسجد میں، اپنے علاقے اور گلی کی مسجد میں 5 وقتہ نماز میں باجماعت ہو کر نمازیں ادا کریں، وہاں پر اذان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کی گواہی دی جاتی ہے۔ مسلمان ہر جگہ پر مسجدوں میں جمع ہو کر کے اتحاد و اتفاق کا اظہار کرے، اور اسی طرح سے پورے علاقے کے لیے ایک جامع مسجد ہو، اس میں خطبہ جمعہ کا اہتمام ہو، سارے کے سارے لوگ کثرت کے ساتھ جمع ہوں اور وہاں پر اتحاد و اتفاق کا اظہار کریں، اور پورے کئی محلوں کو ملا کر سال میں 2 مرتبہ صلاۃ عید ادا کی جائے، اور وہاں پر مسلمانوں کا اس سے بڑا اجتماع ہو، اور زندگی میں 1 مرتبہ مسلمان میدان عرفات میں جمع ہو کر کے حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ میں جمع ہو اور وہاں اس سے بڑے اجتماع کا اظہار کرے، اجتماعیت کا اظہار کرے۔ یہ سب کے سب مظاہر ہیں کہ مسلمان قرآن و سنت کی بنیاد پر کس طرح سے جمع ہو سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اذانوں میں تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، ہم اذانوں میں تو یہی آوازیں بلند کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے اور اس کے رسول ہیں، لیکن جب نماز کی ادائیگی دیکھی جاتی ہے، نماز کا طریقہ دیکھا جاتا ہے تو اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹا ہوتا ہے۔ ایک ہی مسجد میں کئی مکتب فکر کے لوگ نظر آتے ہیں، یہ اتحاد و اتفاق کا مظہر نہیں ہے۔ اگر آپ قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کے پیچھے دوڑتے ہیں، اذان کے پیچھے دوڑ کر مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، تو اللہ کے واسطے قرآن و سنت کی پیروی کیجئے، دوسری چیزوں پر نہ جائیے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اسی بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب تک جیئیں تب تک اسلام پر جیئیں، جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہو۔ ہمارے مظلوم مسلمان بھائی، چاہے وہ کشمیر میں ہوں، چاہے سیریا میں ہوں، چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، فلسطین میں ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے حق میں بے آواز لاٹھی بن کر ظالموں کے پنجوں کو مروڑ کر کے رکھ دے، توڑ کر کے رکھ دے۔ اللہ رب العالمین تیری قدرت مسلمانوں کے حق میں، مسلمانوں کی تائید کے لیے بہت عظیم ہے اور دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لیے بڑی عظیم ہے۔ اے اللہ رب العالمین ہم تجھ سے شکوہ کرتے ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، ہمارے اندر توحید کی مخالفت ہے، ہمارے اندر فحشکاری ہے، ہمارے اندر بدعات ہیں، ہمارے اندر گناہ ہیں۔ اے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو توفیق عطا فرما کہ مسلمان قرآن و سنت کی جانب رجوع کر کے تیری مدد حاصل کر سکیں۔ اے رب العالمین، اے رب العزت، اے مالک و اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ مسلمان جہاں جہاں بھی مظلوم ہے مسلمانوں کی خبرگیری فرما، ان لوگوں کی مشکلات کو دور فرما۔ جب تک ہم جیئیں تب تک اسلام پر جیئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔